مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ نے یہ بات کہی کہ قرآن میں کوئی سنی شیعہ نہیں ہے، اور یہ بات صرف یہ نہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو میں نے یہ بات کہی کہ ہاں میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ قرآن میں کوئی سنی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ ہے. اور آپ جب یہ بات کرتے ہو کہ کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کے پاس اپنے فرقے کے ثبوت کے لیے قرآن سے تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن شیعہ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ ان کا لفظ جس فرقے سے وہ خود کو منسوب کرتے ہیں قرآن میں بیان ہے. یہ جو لفظ مذکور ہے تو اس کے لفظ شیعہ مذکور ہے، اس کے مقابلے میں دیوبندی لفظ مذکور نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بریلوی لفظ ذکر نہیں ہے. تو اب اس کو یہ اتنی بات سمجھنا چاہیے کہ دیوبندیت کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، بریلویت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اصل میں یہ اہل سنت والجماعت ہے. تو اہل سنت، اب اگر میں یہ کہوں کہ لفظ سنت تو قرآن میں کئی جگہ مذکور ہے اور جماعت کا لفظ بھی قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد بھی نہیں ہے کہ جہاں سنت کا لفظ قرآن مجید میں مذکور ہو وہاں میں یہ شور مچانے لگ جاؤں کہ بھائی یہ دیکھو سنت کا لفظ مذکور ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے یہ کوئی میرے حق ہونے کی دلیل ہے، یا یہ کوئی اگرچہ میں کہوں کہ اس معنی میں استعمال نہیں ہے. تو اس طرح اگر ہم الفاظ کو دیکھتے رہیں گے، اسی طرح اگر ہم الفاظ کو معیار بنائیں گے کہ بھائی فلاں کا نام مذکور ہے، فلاں کا نام مذکور ہے، فلاں اس کا نام مذکور ہے، ایسے تو پھر کئی لوگ اٹھ کے ایسے اپنے ناموں کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے. ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کے نام موجود ہیں. اب کوئی آدمی فرعون اٹھ کے شور مچانے لگ جاتا اس زمانے میں، یا آج اگر کوئی فرعون بنتا ہے اور اس کو کوئی فرعون کے نام سے بلاتا ہے تو اس کو برا لگے گا. کیوں؟ آگے سے اس کو کوئی آدمی کہہ دینا بھائی آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ فرعون، کم از کم فرعون کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے، فرعون کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے. تو ہر لفظ کا قرآن میں موجود ہونا یہ اچھائی کی علامت بھی نہیں ہے، اور لفظ کا قرآن میں موجود ہونا یہ برائی کی علامت بھی نہیں ہے. بعض جگہ لفظ موجود ہوتا ہے لیکن وہ، اب مثال کے طور پر دوسرا لفظ لے لیں، تبت یدا ابی لہب وتب. اب ابو لہب اٹھ کے کہنا، شور مچانا شروع کر دے کہ بھئی یہ دیکھو لہب، میرا نام تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ مذکور ہے. تو کم از کم اگرچہ یہ مراد نہیں ہے، اگرچہ یہ مراد نہیں ہے، نام لفظ تو مذکور ہے. یا کوئی میں اٹھ کے یہ کہنے لگ جاؤں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، لہٰذا فقہ حنفیہ کو میں مانتا ہوں، تو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، حنیف لفظ تو یہاں کیا ہے؟ مذکور ہے. اور میں اس کو کھینچوں، ظاہر تو نہ کروں لیکن کھینچوں میں اس کو اپنی طرف، دل ہی دل میں اپنی طرف اس کو کھینچوں. یا حدیث بھائی ہمارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ کیا نام ہے، حدیث کا لفظ قرآن مجید میں تو مذکور ہے، اور ہم حدیث سے یہ بات مراد نہیں لیتے، حدیث سے یہ مراد تو نہیں لیتے، حدیث کا یہ معنی تو ہم نہیں لیتے، ہم اپنا گروہ مراد تو نہیں لیتے، لیکن لفظ تو مذکور ہے، لفظ تو مذکور ہے. یہ کہوں کہ وہ کہیں کہ لفظ تو کیا ہے؟ مذکور ہے. یا اسی طرح پھر اللہ بچائے، اللہ بچائے، کمپنیوں والے، سموں والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی یوفون بالنذر، لفظ تو مذکور ہے. تو کیا لفظ کے مذکور ہونے سے یا لفظ کے ذکر ہونے سے یا واردھا لفظ قرآن میں موجود ہے، اب دوسرے سے وارد والے اٹھ کے کھڑے ہوں، جازم لفظ موجود ہے، جیز کمپنی والے کھڑے ہو جائیں گی، تو بھائی الفاظ کے ذکر ہونے سے یا الفاظ کے موجود ہونے سے اس سے قطعاً یہ آدمی اشارہ تک بھی اس طرح گفتگو نہ کرے، کیونکہ قرآن مجید جہاں الفاظ کے نام ہیں وہیں پر قرآن معانی کا نام بھی ہے. قرآن اپنے ایک مخصوص انداز رکھتا ہے، الفاظ کے ساتھ بھی، معانی کے ساتھ بھی. پھر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لفظ تو مذکور ہے تو یہی لفظ دوسری جگہ بھی مذکور ہے لیکن وہاں تو شرارت کے لیے مذکور ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. لیکن قطعاً اس سے نہ آپ یہ مراد لیں، نہ آپ ایسی گفتگو کریں
نہ کسی اور کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے، قرآن مجید کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، وگرنہ اس طرح تو پھر بہت سارے لوگ اٹھیں گے اور عجیب عجیب اپنے لیے راستہ نکالنے کے لیے وہ کہیں گے کہ یہ والا لفظ مذکور ہے، یہ والا لفظ کیا ہے، مذکور ہے۔ ایسی گفتگو سے، ایسے الفاظ سے یا ایسی کنایات سے بھی اپنے آپ کو کیا ہے، بچانا چاہیے۔ ہاں قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کے لیے آئی ہے، اس لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ جس نے اس کے کو مضبوطی سے پکڑا ہے وہ کامیاب ہوا ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، نہ ناکام ہوگا۔ اور پیغمبر کا یہ فرمان بھی ہے کہ میں لوگوں تمہارے اندر، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں تمہارے اندر اپنی اللہ کا کلام اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ لوگوں میں تمہارے اندر اپنا کلام، اللہ کا کلام اور اپنی عطرت اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم لوگ ان کے پیچھے چلو۔ اور تیسری حدیث میں یوں بھی آپ نے فرمایا مانا علیکم و اصحابی، اس راستے کو اختیار کرو جس پر میں اور مجھ کو اور مجھے صحابہ کو پاؤ۔ تو پھر اب کسی ذہن میں یہ اشکال آئے کہ بھئی یہ صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے، یہ قطعاً کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی نہ آئے، کیونکہ جب لفظ صحابہ آپ نے بول دیا اہل بیت اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اہل بیت وہی کامیاب کامران ہوتے ہیں جو صحابہ ہوتے ہیں۔ جس بھی نبی کی گھر والے ہوں، جس بھی نبی کی گھر والیاں ہوں، جس بھی نبی کی اولاد ہو، وہ اس کی اہل بیت ہوتی ہے، اور وہی اہل بیت کامیاب کامران ہوتی ہے جس نے اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا ہو۔ جس نے اگر ایمان نہیں لایا، جیسے کہ آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ آپ کے اہل بیت میں، آپ نے یہ اللہ سے بھی کہا کہ یا اللہ یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان نہیں لایا آپ پر، یعنی آپ کا صحابی نہیں بنا۔ صحابی آپ کا بنتا تو آپ کی اہل بیت میں بن جاتا، آپ کے مقام اور مرتبے والا اس کو ہم بنا دیتے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، تو وہ اس کو بھی، جبکہ ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں، ہر نبی کی جو بھی بیوی ہے وہ اس کے اہل بیت میں ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائی، اللہ نے کہا یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ تو الگ موضوع ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، دونوں، ایک اہل بیت کو پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے اہل بیت ہیں یہ کشتی نوح کی مانند ہے، اور جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو کشتی کے اندر سوار اگر ستاروں کو دیکھ کر منزل کی طرف رواں جاتا ہے، رہنمائی ستاروں سے حاصل کرتا ہے، منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اگر صرف ستاروں کو دیکھتا ہے، کشتی میں سوار نہیں ہوتا، تب بھی وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ صرف مقصد کیا نام ہے، کشتی میں سوار ہوتا ہے، ستاروں کو دیکھ کے اپنے راستے کا انتخاب نہیں کرتا، تب بھی یہ آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح پھر ہر ایک کے لیے راستہ کھل جائے گا، ہر ایک اٹھے گا، اس طرح گفتگو کرے گا کہ یہ دیکھو جی قرآن میں یہ ہمارے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ لوگ سچے ہیں، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے لہٰذا یہ لوگ کیا ہیں، سچے ہیں۔ تو اس طرح قطعاً ایسی گفتگو سے کیا کیا جائے، احتراز کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ وہ بڑے لوگ تھے، وہ کیا تھے، صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے، وہ بڑے لوگ تھے، وہ نبی کے کوئی گھر والے تھے، کوئی نبی کے شاگرد تھے، وہ نبی کے زمانے کے تھے، خیر القرون کے لوگ تھے، وہ کامیاب لوگ تھے، اور ان کے پیچھے جس نے بھی ان کے نقش قدم پر جو بھی چلا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ ہاں اب اولاد کو یہ حق بالکل حاصل نہیں ہے، اگر والدین کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اولاد اگر اٹھ کے اپنے والدین کے درمیان فیصلے کرنے لگ جاتی ہے تو یہ نالائق اولاد سمجھی جاتی ہے۔ اگر آج ہم اٹھ کے یہ کہیں کہ صحابہ میں فیصلے کرنے لگ جائیں، آج ہم اٹھ کے اہل بیت میں فیصلے کرنے لگ جائیں کہ وہ جی ایسے تھے ایسے تھے، تو یہ ہم نالائق ہوں گے، یہ ہماری لیاقت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے رب نے ان کے متعلق فیصلہ کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں۔ ہمارے صحابہ سے بھی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے بھی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ازواج مطہرات جو اہل بیت حقیقی اہل بیت ہیں
ان سے بھی ایمان کا حصہ ہے محبت رکھنا. اگر ان